بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ بھائیوں سے جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، 2-3 دن سے دل کے اندر بہت زیادہ خیالات آ رہے تھے واقعہ سیالکوٹ کے اوپر کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بنانی چاہیے، اور کچھ ٹائم کی کہ کمی کی وجہ سے وہ نہیں بن پا رہی تھی۔ آج کچھ فرصت ملی ہے تو میں اس کے اوپر چند الفاظ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سری لنکن آدمی جو یہاں پاکستان کے اندر مزدوری کرنے کے لیے آیا تھا، ایک فیکٹری کے اندر جو منیجر کے طور پہ کام کر رہا تھا، اس کو ہمارے نوجوانوں نے کس طرح درندگی کے ساتھ اس کو مار ڈالا، اور صرف مارنے کی حد تک بات نہیں رہی بلکہ اس کی لاش کو آگ کے اندر جلا دیا، اور اس کی لاش کے ساتھ پھر سیلفیاں لیتے رہے ہمارے یہ نوجوان۔ یقیناً اس عمل سے اور اس فعل سے ہمارے ملک پاکستان کا نام تو بدنام ہوا ہی ہے، مگر میں آپ کو ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے ہمارا اسلام بھی بدنام ہوا ہے۔ کہ ہم لوگوں کو کیا سمجھا سکتے ہیں، لوگوں کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اسلام یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ورک کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، وہ آدمی جانتا تک نہیں ہے، وہ عربی تک نہیں جانتا، اور اس کو آپ نے اتنی بڑی سزا دے دی، وہ بھی غیر مسلم کو۔ ایک آدمی تو وہ ہے جو جان بوجھ کر، جس کو پتہ ہے کہ یہ کہ اگر یہ میں کام کروں گا اس سے مسلمانوں کے جو ہے وہ کہ ان کے احساسات کو ٹھیس پہنچے گی، ان کی محبت کو ٹھیس پہنچے گی اگر ہم یہ کام کریں۔ مگر ایک آدمی ایسا ہے جس طرح ایک آدمی پاگل ہوتا ہے، پاگل آدمی ہے وہ، اگر قرآن پاک کو نعوذ باللہ اس کا ایک صفحہ شہید کر دیتا ہے تو کیا ہم اس کے اوپر اس کو قتل کر ڈالیں گے، اس کو مار ڈالیں گے؟ کیا یہ ہم اس کو سزا دیں گے؟ اس کو پتہ نہیں تھا، وہ بیچارہ یہاں پہ نوکری کرنے کے لیے آیا تھا، ہمارے اس ملک کے اندر اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے آیا تھا، اور اس کے بچے اس کی راہیں دیکھ رہے تھے اپنے سری لنکا کے اندر، تو جس کو پتہ تک نہیں کہ اس کے اوپر لکھا ہوا کیا ہے، اور ہم نے جناب اس کی بنیاد بنا کر ہم نے جناب اس کو مار ڈالا، بے دردی کے ساتھ اس کو جناب جلا دیا، اور اس کی لاش کو جو ہے وہ آگ لگا دی۔ چند دن پہلے ایک واقعہ جس طرح بینک کے اندر پیش آیا کہ ایک گارڈ نے اپنے منیجر کو اس بات کے اوپر قتل کر دیا کہ یہ گستاخ رسول ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو بالکل ایسے ہی سارا ڈرامہ تھا۔ تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے وہ ہمارے اسلام، ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اگر اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیں محبت نہیں ہے تو ہمارا ایمان کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ یقیناً ہم سب کی دلوں کی دھڑکن جو ہے وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا نام ہے، جن کا نام ہماری زبانوں پہ ہے تو ہمارے جو زبان ہے وہ میٹھی ہو جاتی ہے، شکر سے بھی زیادہ مٹھاس ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی کے اندر۔ تو مگر آپ یہاں اس بات کو دیکھیں کہ ان کو جناب جواز بنا کر، اور کل کوئی بھی آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے، وہ آدمی کھڑا ہو سکتا ہے کہ جو اس نے گستاخی رسول کی ہے، آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی آپ جو ہے کہ کسی آدمی کو اس بنا کے اوپر کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں کہ جو اس آدمی نے صحابہ کرام کے بارے میں یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گستاخی کی ہے تو لہٰذا اس کو مار دو، تو یہ تو پھر ایک جنگل کا قانون بن گیا۔ ایک بات جو مین اور اہم بات ہے جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو آج عمل ہوا ہے، جمعے والے دن یہ جو عمل ہوا ہے سیالکوٹ کا، اب اس حوالے سے غیر ملکی جو ایجنڈے کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، تحفظ ناموس رسالت کے قانون کے اندر ترمیم کی، اب ان کو مزید راستے مل گئے ہیں کہ وہ لوگوں کو بتائیں گے، وہ اس بات کو اچھالیں گے کہ دیکھو جی یہ مسلمان تو آدمی ہر کسی کو اس طرح کہہ دے گا کہ یہ گستاخ رسول ہے جی، اس کو بھی قتل کر دو، اس کو بھی قتل کر دو۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔
کوئی بھی اگر اس طرح کا عمل ہوتا ہے تو اس کے ثبوت ہونے چاہیے، اس کو عدالت کے اندر پیش کرنا چاہیے۔ اور میں عدالتوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے جج صاحبان سے بھی کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش ہوتا ہے تو پلیز مہربانی فرما کے ان واقعوں کی جو ہے صحیح تحقیق کی جائے، اور پھر اس مجرم کو سزا بھی دی جائے۔ جو اس طرح کے جو ہے مجرم ہوتے ہیں، پھر ان کو سزا بھی دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت میرے ملک پاکستان کی اور اسلام کی حفاظت فرمائے۔ والسلام محمد عثمان۔